اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پیرنٹنگ کے لحاظ سے دوسرا سیشن ہے۔ پہلے سیشن میں ہم لوگوں نے زیادہ ڈسکس کیا تھا، کس کے اوپر ڈسکس کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ویسے تھوڑا سا کسی کو یاد ہو؟ ہاں، تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور پارٹنر، لائف پارٹنر، ہسبینڈ وائف آر لائف پارٹنر، تو انہیں لائف پارٹنر جو ہے وہ سلیکٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم جو اگلا سٹیپ ہے کہ شادی ہونے کے بعد جب ماں حاملہ ہو جاتی ہے، جب ماں بننے والی ہوتی ہے خاتون، تو اس کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہم اس پہ بات کریں گے سب مل کے۔ سب سے پہلے تو ایک اشعار ہے جو میں نے اس بک میں جو میں نے پڑھی ہے، اس میں دیکھے بہت اچھے ہیں، اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی بہت اچھے ہیں۔ جیسے کہ ایک شعر ہے، اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے، پالیں انہیں جگر سے، پوسیں انہیں ہنر سے۔ یعنی کہ امانت ہے، جو بچے ہیں ہمارے پاس، وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور ہمیں جو ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ پالنا پوسنا ہے، اور پھر ہنر سے مطلب اس کو سیکھنا بھی ہے کہ بچوں کو پالنا کیسے ہے۔ نیکسٹ ہے، اللہ کی عبادت بہتر نہیں ہے اس سے، سکھلائیں ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ بھی کم ہے تھوڑی، اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے دیتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں میں اچھے اخلاق پیدا کر دیتے ہیں، تو اس کے پیرلل میں اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ کم ہے اس سے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ علم و ہنر سلیقہ سکھائیں گے، علم و ہنر سلیقہ سیکھیں گے یہ ہمیں سے، ہم ہی جہاں میں ان کے بے لوث خیر خواہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیرنٹس سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان یا کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو کہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو یا ان کی خیر خواہ ہو۔ تو اس لیے ماں باپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ سیکھیں کہ وہ بچوں کو کیسے تربیت کریں یا کیسے پالے پوسیں۔ اور بچے ہونے سے پہلے کا جو عمل ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ جب حمل سے ہوتی ہے تو اس کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، تو اس پر آج ہم جو ہے بات کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، ماؤں کو نصیحتیں ایام حمل میں۔ تو سب سے پہلا جو ہے کہ آپ جب بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ ماں بننے والی ہیں، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں یا ہمارے ارد گرد ایسا ہے کہ اگر خاتون حمل سے ہوتی ہے تو وہ چھپاتی ہیں اپنے ریلیٹیو سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور انہیں بتاتی نہیں ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے الٹیمیٹلی۔ مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو جب حمل ٹھہر جائے تو آپ کو اپنے آس پاس کچھ لوگوں کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کریں، مطلب آپ پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ تو یہ ایک غلطی اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھی گئی ہے کہ چھپاتے ہیں ہم اس چیز کو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم کہ جدھر ہم رہ رہے ہیں اس گھر کے لوگوں کو، افراد کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کی مدد کریں اور نقصان نہ ہو۔ پھر یہ کہ کھانے پینے میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ تاکہ دو جو معاملات ہیں، ایک ہے قبض، کانسٹیپیشن، کہ اتنا ایسا نہ کھائیں، خوراک ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کانسٹیپیشن ہو جائے، کیونکہ اس سے ایبارشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو قبض ہو گئی ہے تو اسے ایبارشن کا خطرہ ہے۔ آپ کو بہت احتیاط سے ایسا کھانا کھانا چاہیے جس سے آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو۔ اور پھر اس کے اپوزٹ بالکل کیا ہے؟ لوز موشنز۔ تو ایسے کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ جس سے آپ کو لوز موشن ہو گئے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ساری انرجی، آپ کے سارا جو بھی کہنا چاہیے قوت ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اس سے بھی کمزوری واقع ہوگی، اس سے بھی آپ کو جو ہے نقصان ہوگا اس میں۔ اینڈ دین اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایبارشن ہو گیا ہے، بچہ ضائع ہو گیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کے بعد، کیونکہ بچہ پیدا کرنا اتنا زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے جتنا تکلیف دہ ہے کہ
عمل آپ کا ٹھہر گیا اور پھر وہ کسی طریقے سے ضائع ہو گیا، کسی کوئی بھی وجہ بنی، تو اس کے بعد بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کی صحیح، کیونکہ وہ زیادہ اس کے آگے ہم چلیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ خیال رکھنا چاہیے ماؤں کو، وہ یہ کہ وہ کوئی بھی وزنی چیز نہ اٹھائیں. جب فار ایگزامپل کوئی ٹیبل ہے یا کوئی بھی وزنی چیز ہے، کوئی بوری ہے، خواتین کچن میں کام کرتی ہیں تو وہ خیال نہیں رکھتی، بوری اٹھا لیتی ہیں، یا پھر جیسے ڈسپینسر ہے یا پانی بھر کے کولر کو ادھر ادھر رکھ دیا، تو ایسے سے احتیاط کرنا چاہیے. پھر کوئی بھی ایسی جگہ جو اونچی ہو، مطلب وہاں سے ایسے جمپ لگا کے نہیں چلنا چاہیے، ہاں اونچی جگہ سے احتیاط سے اتریں اور چڑھیں. دین وہ ڈرائی فروٹ سے ملا کے کچھ بہت گرم چیز بنا دیتے ہیں ان کے لیے، طاقتور چیز. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے، چاہے وہ صحت والی چیز بھی ہے، اگر وہ ہم ایک لمٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں تو وہ نقصان دہ ہے، تو اس سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ اس سے آپ کو ڈیورنگ دیٹ ڈیلیوری آپ کو جو ہے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غذا متوازن رکھیں، درمیانی غذا رکھیں. اینڈ جو ہم لوگ ہیں شہر کی خواتین، ہم لوگ جو ہیں ہمارا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی سخت جان نہیں ہوتے. ہم لوگ جو ہیں مطلب کپڑے دھونے ہم واشنگ مشین یوز کر لیتے ہیں، ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے ہماری بہت سی مشینیں ہیں جو ہم یوز کر لیتے ہیں، مطلب اتنے فزیکل مومنٹ والا کام نہیں ہوتا، ہم اتنے سخت جان نہیں ہوتے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جو گاؤں کی خواتین ہیں وہ ذرا سخت جان ہوتی ہیں. تو سخت جان ہونے کی وجہ سے اب جو ہے وہ لوگ برداشت کر سکتی ہے سختی کو. اس لیے جو خواتین شہر کی انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ احتیاط کریں اس ٹائم پیریڈ کے دوران. اور پھر جو خیالات ہیں، انسان اصل میں خیالات سے ہی بنتا ہے. وہ کچھ بھی جو سوچ رہا ہے اس ٹائم پیریڈ کے دوران، وہ کچھ بھی دیکھ رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ پڑھ رہا ہے، وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. کوشش کریں اپنے ارد گرد پھول رکھیں، اچھی تصاویر رکھیں. اگر آپ پڑھ رہے ہیں کچھ اچھی کتب کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی پرہیز کریں ایسی کتابیں جو کہ برے خیالات کو اجاگر کریں یا برے گناہ کی طرف لے کے جائیں، بری باتوں کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ وہ بچے پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ساری باتیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی اب کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں کچھ دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے. اور دعا کہا جاتا ہے کہ دعا وہ واحد وسیلہ ہے جو کہ قسمت کو، تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، کہ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے. اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، دعا کے ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز جو ہے اس کی پابندی کریں، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور جیسے ہی اذان ہو کوشش کریں کہ اول وقت میں پڑھ لیں. اور جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں ہم سب کو پتہ بھی ہے، حفاظت کی دعاؤں میں جو مشہور ترین ہے وہ کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں،
حفاظت کی دعا میں ایک بہت مشہور دعا جو ہم پڑھتے رہتے ہیں. ہاں جی، اس کے علاوہ آیت الکرسی ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. اس دوران میں آیت الکرسی پڑھیں تاکہ بلائیں جو ہیں، جو نگیٹو انرجیز ہمارے ارد گرد ہیں، اس سے ہم محفوظ رہیں. اس کے علاوہ بھی 2 دعائیں ہیں. جی جی بالکل بالکل ایسے بھی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی ایک دعا سکھائی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور دعا سکھائی گئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ 3 دعائیں جو ہیں، اس میں سے ایک تو بہت آسان ہے، ہم سب کو یاد بھی ہوتی ہے، آیت الکرسی. دوسری جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی بہت آسان ہے. اس ٹاپک کا ڈسکس کرنا اصل میں اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو حمل سے ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو. تو تاکہ ہمیں پتہ ہو، اگر ہم نے کسی کو مشورہ دینا ہو کہ آپ کیا کھائیں یا کیا دیکھیں یا کیسے اٹھے بیٹھیں یا کیا احتیاطیں کریں. ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں چھوٹی، ہمارے محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ہم انہیں بتا سکیں. اس ٹاپک کا ڈسکس کرنے کا اصل میں مقصد یہ تھا ہمارا. تو اس کے علاوہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم بتائیں گے کیسے. اور اولاد کی تربیت، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ یعنی کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی دولت نہیں دی. کہ اگر ہم اپنے اولاد کو کوئی بہت قیمتی چیز دینا چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ تربیت. اور تربیت کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ہم خود سیکھیں، جس کی یہ جو سیشن ہے یہ ایک کڑی ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کا اپنی اولاد کو سب سے بہترین عطیہ اچھی تربیت ہے. کہ ماں باپ کوئی بھی گفٹ دینا چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم بچے کو بہت کوئی قیمتی تحفہ دیں، تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کو بہترین تربیت کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا. تھینک یو سو مچ.